بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود پسندی کی مذمت اور اس کے علاج کے تعلق سے یہ مضمون سماعت فرمائے۔ حق تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں، اپنے آپ کو پاک و صاف اور اچھا نہ سمجھا کرو۔ یہ کافروں کی شان ہے کہ وہ اپنے اعمال اور اپنے آپ کو اچھا سمجھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود پسندی تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی جب اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور سعادت اخروی سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور دیر تک پڑھی۔ اتفاق سے ایک شخص ان کو دیکھ رہا تھا۔ چونکہ خود پسندی کے احتمال کا موقع تھا، اس نے نماز سے فارغ ہو کر فرمانے لگے، میاں میری اس حالت سے دھوکہ نہ کھائیو۔ شیطان نے 4000 برس اللہ کی عبادت کی، مگر انجام اس کا جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ غرض مسلمان کی شان نہیں کہ وہ اپنی عبادت کو عبادت اور اپنی طاعت کو طاعت سمجھے، کیونکہ اول تو قبولیت کا علم نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ عبادت واقع میں عبادت ہوئی یا یوں ہی بیکار ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اور خاتمے کا حال کوئی نہیں جانتا کہ کس حال پر ہونا ہے۔ خود پسندی بھی تکبر کی ایک شاخ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تکبر میں دوسرے لوگوں سے اپنے نفس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اور خود پسندی دوسرے لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ اپنے نفس کو اپنے خیال میں کامل سمجھ لینا اور حق تعالی شانہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا حق خیال کرنا، یعنی ان کو اللہ کا فضل و کرم نہ سمجھنا اور ان کے زوال سے بے خوف ہو جانا، خود پسندی اور عجب کہلاتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اپنی عبادت پر نازا ہونا اور اپنے آپ کو مقبول خدا اور کسی قابل سمجھنا بڑی حماقت ہے۔ البتہ اگر اللہ کی نعمت پر خوش ہو اور اس کے چھن جانے کا بھی خوف دل میں رکھو، اور اتنا ہی سمجھو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ نے فلاں علم کے سبب مجھ کو مرحمت فرما دی ہے اور وہ مالک و مختار ہے، جس وقت چاہے لے لے، تو خود پسندی نہیں ہے، کیونکہ خود پسند شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا بھول جاتا ہے اور تمام نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے۔ خود پسندی بڑی جہالت ہے، لہٰذا اس کا علاج کرنا چاہیے۔ پس اگر غیر اختیاری خوبیاں مثلا قوت و زور یا حسن و جمال پر عجب ہو، تب تو یہ سوچو کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے میں میرا دخل ہی کیا ہے کہ ناز کروں۔ حق تعالیٰ کا محض فضل و احسان ہے کہ اس نے بلا استحقاق یہ خوبیاں مجھ کو عطا فرما دی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب خوبیاں معرض و زوال میں ہے کہ ذرا سی بیماری اور ضعف لاحق ہوا تو سب جاتی رہے گی، پس دوسرے کے ناپائیدار عطیے پر عجب کیسا؟ اور اگر علم و عمل یا زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت یعنی اختیاری افعال پر ناز ہو، تو اس میں غور کرو کہ یہ کمالات اور محاسن کیوں کر حاصل ہوئے۔ اگر حق تعالیٰ ذہن رسا، طاقت و ہمت، دماغ و بینائی، ہاتھ پاؤں، قصد و ارادہ ہمت نہ فرماتا تو کوئی کمال کیوں کر حاصل ہوتا؟ اسی کا حکم تھا کہ کوئی مانع پیش نہیں آیا، ورنہ میں مجبور تھا کہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ضرور مسلم ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے جس سے وہ اچھے یا برے کام کرتا ہے، مگر اختیار و ارادے کی عطا بھی تو اسی اللہ کی ہے، اور پھر تمام اسباب کا مہیا کر دینا اور کامیابی دینا، غرض ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ پس ایسی حالت میں ناز کرنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر خزانے کی کنجی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ خزانہ کھول کر تمہارے سپرد کر دے اور تم اس میں سے جواہرات اپنی خواہش کے مطابق اپنی گود میں بھر لو اور پھر ناز کرنے لگو کہ میں نے اتنا روپیہ حاصل کیا، تو ظاہر بات ہے کہ احمق سمجھے جاؤ گے، کیونکہ اگرچہ جواہرات کے سمیٹنے والے تم تھے مگر خزانہ تو شاہی تھا اور کنجی تو بادشاہی کے ہاتھ میں تھی۔ اسی نے تم پر احسان کیا، اسی نے کنجی عطا فرمائی اور اسی کی اجازت سے تم خزانے کی کوٹڑی میں داخل ہوئے، پھر اتنی بے اختیاری پر تم کو اپنے فعل پر ناز اور خود پسندی کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟
تعجب تو اس بات پر آتا ہے دوستو کہ عاقل و سمجھدار اور پڑھے لکھ کے ہوشیار لوگ اس موقع پر جاہل بن جاتے ہیں اور اپنی عقل و علم پر ناز کرنے لگتے ہیں کہ اگر کسی جاہل و بے وقوف کو مالدار پاتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ہم تو عالم و عاقل ہو کر مال سے محروم رہے اور یہ جاہل و نادان ہو کر مالدار بن جائے۔ بھلا کوئی پوچھے علم و عقل تم کو نصیب ہوا اور جاہل اس سے محروم رہا، ایسا کیوں ہوا؟ کیا ایک نعمت کو دوسری نعمت کا سبب سمجھ کر اس پر استحقاق جتاتے ہو؟ اگر علم اور مال دونوں چیزیں تمہیں کو دے دی جاتی اور جاہل فقیر دونوں سے محروم کر دیا جاتا تو یہ بات در حقیقت زیادہ تعجب کی تھی کہ مخلوق میں ایک کو تو سب کچھ مل گیا اور دوسرے کو کچھ بھی نہ ملا۔ بھلا کوئی بادشاہ تم کو گھوڑا مرحمت فرما دے اور دوسرے شخص کو غلام دیوے تو کیا یوں کہنے کی تو ہمت ہے کہ واہ صاحب اس کو غلام کیوں دیا گیا، اس کے پاس گھوڑا تو ہے ہی نہیں اور میں چونکہ گھوڑا رکھتا ہوں لہٰذا غلام بھی مجھے کو ملنا چاہیے؟ ایسا خیال کرنا بڑی بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ عقل مندی کی بات یہی ہے کہ عطائے خدا بندی پر شکر ادا کرو اور سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ابتداءً بلا استحقاق مجھ پر کرم فرمایا اور عقل و علم جیسی نعمت بخشی جس کے مقابلے پر مال کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور پھر شکر گزاری اور عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی اور دوسروں کو اس سے محروم رکھا۔ جب یہ خیالات ذہن نشین ہوں گے تو خشیت اور خوف تم سے کسی وقت بھی دور نہ ہوگا اور کسی نعمت پر نازا اور خوش نہ ہوگے، بس عجب سے بآسانی نجات مل جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا